اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مدینہ بک 3 کا دوسرا سبق ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ اس میں ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے واو حالیہ کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ عربی زبان میں مختلف قسم کی واو پائی جاتی ہیں۔ ایک جو ہے واو وہ عطف کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی ایگزامپلز بھی دیں، جیسے کہا کہ خرج زید و حامد، اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال کیا اکلت و شربت۔ دوسری واو انہوں نے بتائی کہ قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ قسم والی واو جو ہے حروف جارہ میں سے ہوتی ہے، اور واللہ اس کی موٹی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی۔ اور تیسری واو جس کو انہوں نے بیان کیا وہ تھی واو حالیہ، یعنی حال بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ نارملی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حال کسے کہتے ہیں، اگر وہ اسم کے طور پر آ رہا ہو تو وہ منصوب اسم جو فاعل یا مفعول کے حال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمیٹڈ سی ڈیفینیشن ہے، اگر آپ مزید کتابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حال کسی کا بھی آ سکتا ہے جی، مبتدا خبر میں بھی آپ کو حال نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ مبتدا خبر میں کوئی فاعل مفعول نہیں ہوتا لیکن آپ کو وہاں بھی حال مل جائے گا۔ تو سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اسم یا وہ جملہ جو حال بیان کرنے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ وہ حال کسی کا بھی ہو سکتا ہے، فاعل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، مبتدا کا بھی ہو سکتا ہے، خبر کا بھی حال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا بھی حال ہو سکتا ہے۔ لیکن نارملی جب ہم ٹاپک کرواتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ تو لیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے تیزی سے ریوائز بھی کر دیا اس کو اور اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا بات ہوئی۔ اب استاد صاحب جو ہیں وہ سبق کو کھول رہے تھے، اس کی تشریح کر رہے تھے۔ اب وہ بات کر رہے ہیں آگے لعلکم فہمتم۔ ہاں جی، اب یہاں پر لعلہ کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ لعلہ کے دو معنی ہیں جی، ترجی اور اشفاق۔ ترجی یعنی امید اور اشفاق من اندیشہ۔ اب کانٹیکس بتائے گا کہ ترجمہ اندیشے میں کرنا ہے یا امید میں کرنا ہے۔ لعلکم فہمتم، اب استاد یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، مجھے ڈر ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا، وہ امید کر رہے ہیں، امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ ہاتی، ہاتی، ہاتو کل ہاتو برہانکم، اسم الفعل، فعل امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم الفعل آپ کو پتہ ہے فعل ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہاتل آنا، ٹھیک ہے۔ مثالاً لی واول عطفی یا ایوب۔ اب امتحان شروع ہو گیا جی، ایوب سے کہا جا رہا ہے ایوب واول عطف کے لیے ایک مثال لا۔ اب واو العطف کے لیے ایک مثال لا یا ایوب، اے ایوب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی پرابلم ہو تو پوچھیں ساتھ ہی، تاکہ آپ کے پوچھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا۔ آپ پوچھیں گے تو کوئی سوال۔ ہاتھو جمع بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کل ہاتھو برہانکم اس لیے مذکر، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ ایوب اب ایگزامپل دے رہا ہے جی واو العطف کی۔ ذہبت الی السوق واشتریت اشیاء، میں بازار گیا۔ اب یہاں پر کی طرف کرنے کا ترجمہ نہیں ہے ضروری، ٹھیک ہے۔ الا، ذہب کے ساتھ الا کی پریپوزیشن لگتی ہے، جس طرح ہم انگریزی میں گو کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو، ٹھیک ہے، اسکول، میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں نہیں کہتے ہم، میں اسکول جا رہا ہوں۔ تو میں بازار گیا، واشتریت اور میں نے خریدا، اشیاء کچھ چیزیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اشیاء جو ہے یہ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ یہ غیر منصرف کیوں ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ تمارین میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ المدرس احسنتا، احسنتا ویل ڈن، ٹھیک ہے، احسنتا ویل ڈن، تو نے اچھا کہا، تو نے خوب کہا۔ ہاتی مثالاً لی واول قسمی یا معاویۃ، اے معاویہ، واو القسم کے لیے ایک مثال لا، معاویۃ، واللہ، واللہ ما غبت قط،
غابہ یغیبو ٹو بی ایبسنٹ، ٹھیک ہے، ایبسنٹ ہونا. ما غبتو میں غیر حاضر نہیں ہوا. قطو، قطو ظرف ہے اور مبنی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش آ رہی ہے اس پہ، تو ظرف سنتے ہی جو ذہن میں آتا ہے کہ جی منصوب ہونا چاہیے، تو یہ مبنی بر ضمہ ہے اور یہ ماضی منفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نیور کے معنی میں، ٹھیک ہے. واللہ ما غبت قطو، اللہ کی قسم میں کبھی غیر حاضر نہیں رہا، ٹھیک ہے، میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا. تو ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. المدرس احسنتا، مدرس نے کہا کہ ویل ڈن. پھر اس کے بعد وہ فیصل سے مخاطب ہے کہ ہاتی مثالاً، ایک مثال لا، لی واول حالی، ٹھیک ہے. یہ حرکات جو ہے نا یہ اصل چیزیں ہیں کہ آپ کو پڑھنا عبارت سے ہی پڑھنی آئے. اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں جی ہمیں کب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم بغیر اعراب کے جو ٹیکسٹ پڑھ سکیں گے. تو کوئی کتاب ریفر کریں، کتابوں سے سیدھی سی بات ہے یہ نئی چیزیں آتی ہیں، یہ آپ کو پریکٹس کرنے سے آئیں گی. بار بار جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو یہ بہترین ہمارے لیے قرآن کا ٹیکسٹ شروع کرنے سے پہلے بہترین ہمارے پاس یہ پریکٹس میٹیریل ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ہاتی مثالاً لی واول حالی یا فیصل، اے فیصل واول حال کے لیے ایک مثال لا. تو فیصل مثال دے رہا ہے جی دخلت المسجد. اب یہ ساری چیزیں پکی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر پیش کیوں آئی ہے، یہاں پر زبر کیوں ہے. دخلتو یہ وہ ضمیر ہے، میں داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ المسجد، مسجد میں. فی المسجدی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر آپ جو ہے وہ فی نہ بھی لگائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک. اس کی بہترین ایگزامپل قرآن سے جو دی جاتی ہے، یعنی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان کوئی فزیکلی داخل ہونے والی چیز تو نہیں ہے نا کہ وہاں پر فی لگے گا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن جہاں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. بندوں میں داخل ہونا کوئی فزیکلی داخل نہیں ہوگا جائے گا نا. وادخلی جنتی، وہاں فی نہیں کہا گیا. تو یہاں پر وہ بالکل اس آیت میں دونوں مفہوم جو ہے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو کچھ لوگ مفعول فی کہتے ہیں، کچھ لوگ مفعول بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. دخلت المسجد میں مسجد میں داخل ہوا، وہ جو مفعول فی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فی کے ساتھ تھا اصل میں. تو دخلت فی المسجد، تو وہ فی حذف کر دیا تو اسے مفعول بھی کے طور پہ استعمال کر لیا گیا. ایک رائے یہ ہے. والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطاب کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ مثال فیصل نے الحمدللہ مکمل کر دیجیے. المدرس احسنتا، ہاتی مثالاً آخرا، ایک دوسری مثال لا. یا یونس، اے یونس ایک اور مثال لا، ٹھیک ہے، ایک دوسری مثال لا. یونس کہتا ہے جی طلبت العلم، میں نے علم حاصل کیا. وانا کبیر، اس حال میں کہ میں بڑا تھا، یعنی میں نے بڑا ہو کر علم حاصل کیا، بچپن میں نہیں کیا، یعنی بڑے ہو کر علم حاصل کیا. المدرس احسنتا یا عبید اللہ، اے عبید اللہ. عبید اللہ اردو میں ہم عبید اللہ ہی کہیں گے، عربی میں یا نہ بھی کہا جائے تو عبید اللہ اگر بلایا جائے گا تو یا انڈرسٹوڈ مانا جائے گا. جیسے ربنا جب ہم کہتے ہیں تو یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اذکر، تو یاد کر، آیتن، ایک ایسی آیت. اس کا ترجمہ میں ایسی آیت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نکرہ موصوفہ ہے. نکرہ اسم کے بعد جب کوئی جملہ آ جاتا ہے، جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، تو وہ نکرہ کے لیے صفت بن کر آتا ہے، ٹھیک. تو فیہا اس میں خبر مقدم ہو گیا اور واون جو ہے یہ مبتدا مؤخر. ایسی آیت جس میں ایک واو ہو للحالی، حال کے لیے. عبید اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 161. اس میں کافی سارے واو نظر آ رہے ہیں آپ کو. پہلا واو یہاں نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہاں پر، پھر تیسرا یہاں پر اور چوتھا اس جگہ پر. تو مدرس سوال کرے گا اور وہ کر رہا ہے کہ این واو الحال فی ہذہ الآیہ، ہذہ الآیتی، اس آیت میں واو الحال این کہاں ہے؟ ہاں جی آپ پہلے بتا دیں کہاں ہے جی. وماتو والا واو عطف والا ہے، یہ والا جو ہے وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اور باقی دو جو ہے یہ بھی واو عطف کے لیے ہیں. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتو اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. کفر کرنے کے بعد کفر کی حالت میں مر جانا، وہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ علیہم لعنت اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی. اب یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے سامنے اور بھی رکھتا چلوں، میں ابھی اسے میں ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم، اولئک کے ساتھ انہیں ذکر کیا گیا، حالانکہ یہاں پر ضمیر آنی چاہیے تھی ہم علیہم لعنت اللہ، ضمیر آئے گی نا ان کے لیے. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، ہم یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہاں پر اولئک اس میں اشارہ لایا گیا. یہ فصاحت و بلاغت کا نقطہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن ایک سوال میں نے آپ کے اندر چھوڑ دیا کہ یہاں پر ہم ضمیر لگنی تھی لیکن اولئک اس میں اشارہ کیوں لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ فصاحت و بلاغت والی باتیں ہیں. المدرس این واو الحال فی ہذہ الآیہ عبید اللہ فی قولہ تعالی وہم کفار. المدرس احسنت. بقیہ ثلاث دقائق، بقیہ یبقا، باب سین سمیع اسماء سے، اٹ ریمینڈ، لفظی ترجمہ ہوگا بقیہ کا، اٹ ریمینڈ. ثلاث دقائق، ثلاث دقائق، یہ 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد، مضاف مضاف الیہ. عدد بغیر تا کے اس وقت ہوگا جب معدود مؤنث ہوگا، تو دقائق دقیقہ کی جمع ہے، اور دقیقہ کے معنی منٹ کے ہیں، اور دقیقہ کی جمع دقائق ہو گیا، اور دقائق غیر منصرف اس میں، اور غیر منصرف اس لیے ہے کہ یہ صیغہ منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع کا صیغہ ہے. یعنی منتہی الجموع کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جمع جس پر مزید جمع نہ بن سکے. یعنی ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع بنتی ہے، پھر جمع بنتی ہے، پھر جمع بنتی ہے، جمع مکسر کی بات کر رہا ہوں. اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جمع مکسر جو ہے وہ بننی بند ہو جاتی ہے، وہ والا صیغہ جو ہے وہ منتہی الجموع کا صیغہ کہلاتا ہے. پھر اس کی جمع سالم بن سکتی ہے، مکسر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات پہلی جگہ پر ہی منتہی الجموع کا صیغہ بن جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ 6 7 جگہ پر جا کر پھر بنتا ہے. تو یہ اس لیے غیر منصرف آپ کے سامنے ہے. تو بقیہ ثلاث دقائق، 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. فَهَلْ مِن سُؤَالٍ، تو کیا کوئی سوال ہے؟ اب یہ فَهَلْ مِن سُؤَالٍ جو ہے اس کو بھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے ایکسرسائز میں ایکسپلین کریں گے آپ کے لیے، تو میں بھی ایکسرسائز کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. معاویہ کہتا ہے جی نعم جی ہاں، لدیہ سؤال، لدیہ سؤال، لدیہ مینس ان دی سؤال، آئی ہیو اے کوسچن، میرے پاس ایک سوال ہے. اردو میں ہم سوال کہہ دیتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ سین پر پیش ہے، ذہن میں رکھیے گا. سؤال. ما معنی الحرم، وہ پوچھ رہا ہے اپنا سوال جو ہے وہ. اب یہ وہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سوال ہوتے ہیں، پورا لیکچر بتانے کے بعد جب کوئی ٹیچر کہتا ہے جی کوئی سوال ہے، تو سوال ہمیشہ غیر متعلقہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی یعنی اگر دیکھا جائے تو سبق کے حساب سے سوال نہیں ہے، ایک غیر متعلقہ سوال ہے کہ ما معنی الحرم، الحرم کے کیا معنی ہے؟
فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصیدہ، کیا نہ کرو، قتل مت کرو، کس کو؟ جی، وانتم حرم، اب یہ واو جو ہے وہ حالیہ، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ المدرس معناہا اس کے معنی محرمون، احرما یحرمو سے محرم، احرام کی حالت میں ہونے والا، اور محرم کی جمع محرمون۔ مفردھا، اس کا مفرد کیا ہے؟ یہ کلمہ، ہا کی ضمیر کلمہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، حرامن، ای محرم، ای محرمون یعنی محرم، ای یعنی کہ۔ معاویہ جزاک اللہ خیرن، یرن الجرس، رنہ یرنو گھنٹی کا بجنا، یرن الجرس گھنٹی بجتی ہے، ویخرج المدرس اور استاد باہر نکل جاتا ہے، وہو یقول، اس حال میں کہ وہ کہتا ہے، یعنی کہتے ہوئے باہر نکلتا ہے، استاد کہتے ہوئے باہر نکلتا ہے، کیا کہتے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے مدرس باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ اب ہم اس کی ایکسرسائزز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا، تو ایکسرسائزز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہاں اسباق کو آسان فرمایا وہاں ایکسرسائزز کو بھی آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔